بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد۔ سامعین و سامعات، الحمدللہ سلسلہ اربعین نبوی جاری اور ساری ہے۔ اس سے پہلے ہماری 7ویں مجلس منعقد ہو چکی ہے اور الحمدللہ اور آج ہم 8ویں مجلس کی طرف جا رہے ہیں۔ حدیث نمبر 8، جہاد برائے اقامت دین۔ سماعت فرمائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، عن ابن عمر ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال: امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة فاذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم واموالهم الا بحق الاسلام وحسابهم على الله۔ سامعین و سامعات، حدیث مبارکہ کا سلیس ترجمہ سماعت فرمائیں۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں سے مقاتلہ کروں یہاں تک کہ وہ اس امر کے قائل ہو جائیں کہ سوائے اللہ کے اور کوئی لائق عبادت نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ نماز ٹھیک پڑھیں، زکوٰۃ ادا کریں۔ اگر وہ ایسا کر لیں تو پھر مجھ سے سوائے حق اسلام کے اپنی مال، جانوں اور مالوں کو محفوظ کر لیں گے، اور پھر ان کا حساب اللہ تعالیٰ پر ہے۔ سامعین و سامعات، ترجمے کے بعد آئیے اب اس حدیث مبارکہ سے ہمیں کیا فوائد ملتے ہیں اس کا ہم سرسری جائزہ لیتے ہیں۔ فائدہ نمبر 1، اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ قیامت تک جہاد کا حکم باقی رہے گا۔ موقع اور مناسبت کے حساب سے اس کے اندر کمی اور بیشی ہوتی رہے گی، لیکن جہاد جو مسلمانوں پر فرض ہے وہ فرض رہے گا۔ اور قاتل الناس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جہاد ساری دنیا کے لیے، اور کہیں پر بھی جہاں پر بھی اس کے شروط نافذ ہوتے ہیں اور مکمل ہوتے ہیں وہاں پر جہاد کیا جا سکتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے اس کے لیے امیر اور امارت کا ہونا شرط ضروری ہے۔ بہت سارے لوگ اس خدشے کا شکار ہو جاتے ہیں اور اس مغالطے کا شکار ہو جاتے ہیں کہ بس چند مٹھی بھر نوجوان جمع ہو گئے اور وہاں پر انہوں نے ایک جماعت اور جہاد کا نام دیا جو شریعت کی روح کے بالکل خلاف ہے۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس طرف دعوت نہیں دیتے کہ چند لوگ مل کر اور بنا تیاری کے لوگ نکل جائیں اور معصوم لوگوں کی جانیں چلی جائیں اور کوئی وہاں پر ترتیب نہ ہو۔ شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی ہے۔ تو بہرحال یہاں پر یہ وقت نہیں کہ ہم مکمل طور پر اس کی تفصیل بیان کریں۔ اتنا کافی ہونا چاہیے کہ جب تک جہاد کے جو شرائط ہیں جو فرض ہونے کے، اس وقت تک وہ شرائط مکمل نہیں ہوتے، جہاد کا اعلان کرنا، اس کے لیے نکلنا، یہ سارے کے سارے یعنی خیر خواہی سے بڑھ کر گمراہی کی طرف یہ راستے جاتے ہیں۔ لہذا اس کا مطالعہ کرنا چاہیے اور اس کے شروط کو سمجھنا چاہیے، اور جب یہ ساری شرطیں اس پر مستنبت ہوتی ہیں تو پھر اس کے لیے آگے بڑھنا چاہیے۔ دوسرا فائدہ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اگر کوئی کفار ہوں اور اگر وہ اسلام قبول کر لیتے ہیں تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ ان سے جہاد نہیں کیا جائے گا، ان سے جہاد روکا جائے گا۔ ظاہر سی بات ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مشہور حدیث ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحیح مسلم میں فرماتے ہیں کہ اگر تمہارے سامنا کسی دشمنوں کے ساتھ ہو جائے تو ظاہر سی بات ہے 3 چیزوں کا تمہیں خیال کرنا پڑے گا، 3 چیزوں میں سے کوئی آپشن ان کو دینا پڑے گا۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ وہ اسلام قبول کر لیں، یہ بہت اچھی چیز ہے۔ اگر نہیں قبول کرتے ہیں تو دوسرا آپشن رہے گا کہ وہ ان کو جزیہ دینا پڑے گا۔ اگر وہ جزیہ بھی نہیں دیتے ہیں تو پھر ان کے لیے قتال کا آپشن رہے گا۔ اور قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے صاف طور پر فرمایا، فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ یعنی اگر وہ توبہ کر لیں، ایمان لا لیں تو بہت اچھی بات ہے۔ دوسری جگہ قرآن مجید نے فرمایا حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ، کہ اگر وہ اس چیز پر تیار ہو جائیں جزیہ دینے پر تو ظاہر سی بات ہے انہیں بھی چھوڑا جائے گا۔
تو اس طریقے سے یہ دوسرا فائدہ ہمیں اس سے معلوم ہوتا ہے، اور اسی طریقے سے تیسرا فائدہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ سے جو معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا حتی یشہدوا، اس جملے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اگر دین اسلام میں داخل ہونا ہے کسی کو تو وہ کلمے کا اقرار اس کے لیے ضروری ہے. جب تک کلمے کا اقرار نہیں کرے گا وہ حالت اسلام میں داخل نہیں ہو سکتا. اس لیے کلمہ اس میں دونوں بھی بتایا گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یعنی اللہ رب العالمین کی توحید کا اقرار، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار، یہ دونوں چیزیں ضروری ہے. جب تک یہ دونوں نہیں ہوں گے پھر مکمل نہیں ہو سکتا. پھر آگے بڑھیے، چوتھا فائدہ ہم اس میں جو ملتا ہے ہمیں اس حدیث مبارکہ سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ عصموا منی دماءهم واموالهم، کہ ان سے مجھ سے ان کے خون اور ان کے مال محفوظ ہو گئے. اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی شہادت دینے کے بعد یہ ساری چیزیں محفوظ ہو جاتی ہیں. یہاں پر علماء کرام یہ نقطہ پیدا کرتے ہیں کہ صرف کلمہ شہادت، کلمہ توحید اور کلمہ رسالت کا اقرار کافی ہے. یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ وہ تقوی کے اندر کتنا ہے، اس کا دل کیسا ہے، اس کے اعمال کیسے ہیں، یہ ساری چیزیں نہیں دیکھی جائیں گی، بلکہ کلمے کا اقرار کرتا ہے تو کافی ہے. وہ ہمارے سامنے وہ حدیث حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہمارے سامنے ہونی چاہیے کہ جب انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کے اندر وہ تو کلمہ اس لیے پڑھا ہے کہ وہ قتل سے بچ جائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ان کے لیے کہا کہ ہمارا کام صرف ظاہر کو دیکھنا ہے، کلمہ اس نے پڑھ لیا ہے، باطن کا فیصلہ اللہ رب العالمین کے پاس ہے. تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اگر کوئی کلمہ پڑھتا ہے تو پھر ہم اسے مسلمان سمجھیں گے. اب وہ باطن میں کیا کرتا ہے اس کی ٹوہ میں لگنا ہمارے لیے ضروری نہیں ہے، اور نہ ہی اس کے اوپر فیصلہ کرنا ہمارے اوپر ضروری ہے کہ وہ باطن میں کیا کرتا ہے. اور اسی طریقے سے پانچواں فائدہ جو حصہ ملتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ الا بحق الاسلام، اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی دین اسلام میں داخل ہو گیا تو اس کا مال، اس کی جان، سب کچھ محفوظ ہے. لیکن حالت اسلام میں بھی بہت سارے غلطیاں وہ کر سکتا ہے، ان غلطیوں کے کرنے کی وجہ سے اس کا خون، اس کی جان حلال ہو سکتی ہے. مثال کے طور پر کیسے؟ مسلمان ہے، کسی ناحق کا خون بہایا ہے تو جان کا بدلہ جان دینا پڑے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اس میں فرمایا گیا کہ جان کا بدلہ جان، اور بوڑھا زانی اس کو بھی قتل کر دیا جائے گا. اور اسی طریقے سے دین سے بغاوت کرنے والا، دین سے ارتداد کرنے والا، دین سے بھاگنے والا، داخل اسلام ہو گیا، مرتد ہو چکا ہے. اور اسی طریقے سے یہ لفظ دین سے بغاوت، اس میں بہت ساری چیزیں آتی ہیں. علماء کرام نے اس کی بہت سارے شاخیں نکالی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنا، شاعر اسلام کی توہین کرنا، یہ ساری چیزیں. لیکن یہ ساری چیزیں حاکم وقت طے کرے گا کہ کب اس کے اوپر یہ چیز نافذ ہوگی اور کب نہیں آگی. چلیے ہم آگے فائدے کی طرف بڑھتے ہیں. آخری فائدہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس سے معلوم ہوتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ سے کہ وہ حسابہم علی اللہ، اس سے کیا معلوم ہوتا ہے کہ ان کا حساب اللہ رب العالمین، یعنی فیصلہ ظاہر پر ہوگا اور حساب اللہ رب العالمین دینے والے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے، حدیث مبارکہ کا مطالعہ کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ منافقین کی جماعت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں موجود تھی، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے باوجود بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ظاہر پر ان کے ساتھ معاملہ مسلمانوں کے ساتھ جیسا معاملہ ہوتا ہے ویسے معاملہ مسلمانوں کے ساتھ جیسے ہوتا ہے، منافقین کے ساتھ بھی وہی معاملہ کیا کرتے تھے. یہ نہیں کہ ان کے ساتھ کوئی اور معاملہ اور مسلمانوں کے ساتھ کوئی اور معاملہ نہیں. اس حدیث کے جملے سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ حسابہم علی اللہ، یعنی جو فیصلہ ہے وہ اللہ رب العالمین کے اختیار میں ہے، کہ اللہ رب العالمین وہ ہے جو ظاہر کو بھی جانتے ہیں اور باطن کو بھی جانتے ہیں. اور اللہ رب العالمین قیامت کے دن بہتر فیصلہ کرنے والے ہیں کہ کون کتنا ایمان میں سچا تھا، کون کتنا کچا تھا، اور کون صادق تھا اور کون منافق تھا. اللہ رب العالمین اس کا فیصلہ کرنے والے ہیں. کسی مسلمان اور کسی انسان کے لیے جائز نہیں کہ کسی کے باطن پر فیصلہ کرنا شروع کر دے. تو سامعین و سامعات، یہ 5-6 فوائد اس حدیث مبارکہ سے ہم نے نکالے ہیں، ہم نے سنے ہیں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہمیں حدیث مبارکہ کو پڑھنے، سمجھنے اور سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین ہم تمام کا خاتمہ بالخیر ایمان فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.